214ویں رات شہرزاد نے کہا، جب مسرور امیر محمد زبیدی کے پیادوں کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید کا خط لے کر بصرے میں کاہل ابو محمد کے پاس پہنچا اور اس نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، اور جب وہ کھانے کے بعد شام تک ہنسی مذاق کرتے رہے تو اب شہرزاد نے کہا کہ مسرور کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے سب کو 5,000 دینار دیے، اور دوسرے دن ہم سب کو سبز خلعت پہنائے جن پر سونے کے تاروں سے بیل بوٹے کڑے ہوئے تھے، اور اس نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد مسرور نے کہا کہ ہم لوگ خلیفہ کے ڈر سے اب زیادہ نہیں ٹھہر سکتے اور ہمیں فوراً بغداد کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ کاہل ابو محمد نے کہا کہ اے ہمارے آقا، کل تک صبر کر تاکہ ہم تیار ہو کر تیرے ساتھ چلیں۔ اس لیے وہ اس دن بھی ٹھہر گئے اور رات وہیں گزاری۔ اگلے روز کاہل ابو محمد کے غلاموں نے اس کے لیے ایک خچر پر سونے کی کاٹھی کسی جو طرح طرح کے موتی اور جواہرات سے مرصع تھی۔ مسرور نے اپنے دل میں کہا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ جب ابو محمد خلیفہ کے پاس اس ہیبت سے پہنچے گا تو کیا وہ اس سے پوچھتا ہے یا نہیں کہ یہ دولت تیرے پاس کہاں سے آئی۔ الغرض وہ لوگ کاہل ابو محمد کو ساتھ لے کر اور امیر محمد زبیدی سے رخصت ہو کر بصرے سے چل دیے اور بغداد پہنچے۔ جب وہ خلیفہ کے پاس آئے اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو خلیفہ نے ابو محمد کو بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ بیٹھ گیا اور نہایت سلیقے اور تمیز سے گفتگو کی اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں تیری خدمت میں ایک ہدیہ لایا ہوں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس میں کیا مذائقہ ہے۔ اب اس نے ایک صندوق منگوا کر کھولا اور مختلف تحفے نکالے۔ ان میں کئی سونے کے درخت تھے جن کے پتے زمرد کے تھے، پھل لال اور زرد یاقوت اور سفید موتیوں کے۔ خلیفہ انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ابو محمد نے دوسرا صندوق منگوایا اور اس میں سے ایک خیمہ نکالا جو اطلس کا تھا اور جس کے اوپر موتیوں، یاقوت، زمرد، زبرجد اور طرح طرح کے دوسرے جواہرات کا تاج بنا ہوا تھا۔ خیمے کے کھمبے ہندی عود کے تھے اور اس کے حاشیوں میں سبز زمرد ٹنکے ہوئے تھے، اور اس پر جانوروں، پرندوں، چرندوں اور درندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور ان تصویروں پر ہیرے، یاقوت، زمرد، زبرجد اور قسم قسم کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید خوش ہو گیا۔ کاہل ابو محمد نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ خیال نہ کر کہ میں یہ چیزیں کسی ڈر یا لالچ سے تیرے پاس لایا ہوں، بلکہ محض اس وجہ سے کہ میں ایک معمولی شخص ہوں اور یہ چیزیں امیر المومنین کے سوا اور کسی کے قابل نہیں، اور اگر تو اجازت دے تو میں ایک آدھ کرتب بھی دکھا کر تجھے خوش کروں۔ اب خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہ تو کیا کرتب دکھاتا ہے۔ ابو محمد نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر محل کی فصیل کی طرف اشارہ کیا اور وہ اس کی طرف جھک آئی، پھر دوبارہ اشارہ کیا اور وہ اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا اور کئی کوٹھڑیاں موجود ہوئیں جن کے دروازوں میں قفل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کچھ کہا اور جواب میں چڑیوں کی بولیاں سنائی دیں۔ اب ہارون الرشید کو اور بھی زیادہ اچنبھا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ تجھے یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ تو کاہل ابو محمد کے نام سے مشہور ہے، اور لوگوں کا بیان ہے کہ تیرا باپ حجام تھا اور ایک حمام میں نوکر تھا، اور اس کے ترکے میں تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ جب ابو محمد نے خلیفہ کو اپنے متعلق متجسس پایا تو کہا کہ اے امیر المومنین، میرا قصہ سن، وہ نہایت عجیب و غریب ہے جس سے کہ تجھے معلوم ہوگا کہ یہ تمام مال و دولت مجھے کیسے نصیب ہوئی۔ خلیفہ ہارون الرشید اس کی طرف ہمتن گوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں بالکل ضرور بیان کر۔
اب ابو محمد نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ اے امیر المومنین، خدا تیری عزت اور دبدبہ قائم رکھے، سن۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ میں کاہل ابو محمد کے نام سے مشہور ہوں اور میرے باپ نے مرتے وقت کچھ نہ چھوڑا، درست ہے، کیونکہ جیسا تو نے کہا کہ میرا باپ حمام میں حجام تھا اور میں بچپن میں اتنا کاہل اور سست تھا کہ دنیا میں کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ میری سستی کی حالت یہ تھی کہ گرمیوں میں جب سوتا اور میرے اوپر دھوپ آ جاتی تو سستی کی وجہ سے مجھ سے اتنا نہ ہوتا کہ میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں، اور 15 برس کی عمر تک میری یہی حالت رہی۔ اس کے بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا، خدا اس پر رحمت کرے، اور میرے لیے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ میری ماں لوگوں کے پاس نوکری کرتی اور مجھے کھانے پینے کو دیتی، اور میں اپنے گھر میں سستی کی وجہ سے پڑا رہتا۔ ایک دن یہ اتفاق ہوا کہ میری ماں چاندی کے 5 درم لے کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے بیٹا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ شیخ ابو المظفر چین کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اے بیٹا، شیخ ابو المظفر بڑا ہی خدا ترس انسان ہے اور فقیروں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹا، یہ 5 درم لے کر میرے ساتھ اس کے پاس چل، تاکہ ہم اس سے درخواست کریں کہ ان درموں سے تیرے لیے چین سے کوئی چیز خریدتا لائے، شاید خدا کے فضل اور اس کی اس نیکی سے تجھے اس میں فائدہ ہو۔ مگر مارے سستی کے میں نہ اٹھا، اور اس نے خدا کی قسم کھائی کہ اگر تو نہ اٹھے گا تو میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گی اور تیرے پاس کبھی نہ آؤں گی، بلکہ تجھے بھوکا پیاسا مار ڈالوں گی۔ اے امیر المومنین، جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایسا کیے بغیر نہ رہے گی۔ وہ میری سستی اور کاہلی سے بیزار ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی اور اس کے جذبات دیکھے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے اٹھا کر بٹھا دے، اور اس نے بٹھا دیا۔ پھر میں رونے لگا اور اس سے کہا کہ میرے جوتے لے آ، اور وہ گئی اور میرے جوتے لے آئی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اے ماں، مجھے میرے جوتے پہنا دے، اور پھر اس نے مجھے جوتے بھی پہنا دیے۔ اب شہرزاد کو ثبوتیں دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔